السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے، ما یحب لنفسہ حتی یحب لأخیہ۔ اللہ پاک غنی کے رحمت فرمائے میرے ماموں مفتی مولانا مفتی سراج احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے مجھے بچپن میں یہ حدیث پاک سکھائی اور پڑھائی تھی، تو یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ما یحب لنفسہ حتی یحب لأخیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ ہر موضوع پر اور ہر حال میں ہر کسی پر یہ فٹ آتی ہے۔ اگر آپ نے کسی ملازم رکھا ہوا ہے یا کوئی خادم رکھا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ بیسٹ حدیث پاک ہے۔ اور اگر آپ گھر میں ہیں، بہو ہے آپ کی، تو بہو کے ساتھ وہی معاملہ رکھیں جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے ما یحب لنفسہ، جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے، چاہے عزت ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے شہرت ہو، تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے جو آسائش اور نعمتیں اور عزت چاہتا ہوں، وہی اپنی بہو کے لیے چاہوں۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، سالم مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا پڑوسی یا اس کے گھر والے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی زبان کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کر اس کو پکڑ کر فرمایا تھا کہ اس پر قابو رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا تھا کہ معاذ اس پر قابو رکھنا۔ تلوار کا گھاؤ مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں مٹتا، اسی لیے ہم اپنے اعمال برباد کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کا دل دکھا کر، بات پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ نہج بن چکی ہے، ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ میں کھرا آدمی ہوں، منہ پہ بات کرتا ہوں۔ وہ بھائی منہ پہ بات نہیں کرتا، تیری عادت بن چکی ہے کسی پر تنقید کرنے کی۔ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ وہ کڑوا ہوتا ہے، آپ کا سمجھانے کا انداز وہ تنقید والا ہوتا ہے۔ حق تو سبحان اللہ حق ہے، حق تو کافروں کے سامنے آیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ تو اسی لیے دین کا جو خلاصہ ہے وہ انسانیت اور اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم نمازیں تو کمال پڑھ لیتے ہیں، عبادتیں تو کمال کر لیتے ہیں، ماتھے پر محراب بھی پڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق سے ہم خالی ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی جو تھی، اس کو آقا کریم علیہ السلام نے کون سے واعظ کیے تھے؟ کیا اس کو تبلیغ کی تھی؟ نہیں۔ اخلاق جمیلہ انک لعلی خلق عظیم کے مالک، انہوں نے اپنا ایک اخلاق دکھایا کہ بیٹی